اگلے روز رات کو 9 بجے کے لگ بھگ مجھے والی جی کے بلاوے پر پھر حویلی میں جانا پڑا۔ ان کی متلی اب ٹھیک تھی، لیکن شام سے پیٹ میں مسلسل درد ہو رہا تھا، زرد رنگ دکھائی دیتا تھا۔ والی جی کو ڈسکا جانے اور ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دینا فضول تھا، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ میں نے انہیں پکسی ہوئی بسکو پان کھلائی اور پسی ہوئی جالو سل کی ایک پڑیا بھی دی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ چودھری عزیز بیوی بچوں سمیت کسی شادی پر گجرانوالے میں تھا۔ درد کش دوا نے جلد ہی اثر کیا، والی جی کی تکلیف بتدریج کم ہونے لگی۔ وہ بولے، خاور، یہ تیری دوائیں ہیں تو سنیاسی، پر ان میں سے بو وہی منحوس انگریزی دواؤں والی آتی ہے، آرام تو دیتی ہے نا جی؟ ہاں یہ بات تو ہے، مولوی بشارت کے نسخوں میں تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں رہا، لگتا ہے جب سے اس نے دوجا ویاہ کیا ہے اس کے کام میں برکت ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ خود بچت کے نام پہ برکت نکال لیتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ آج تاجو بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، بس کبھی کبھی قریبی کمروں میں سے قدموں کی مدھم چاپ ابھرتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ بیگم بلقیس ہی تھی۔ میں اب جانا چاہتا تھا۔ میں کمرے کے دروازے تک پہنچا، کھنکار کر گلا صاف کیا تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ میں جا رہا ہوں۔ اسی وقت قریبی دروازے پر بیگم بلقیس نمودار ہوئیں۔ جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور زنان خانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے راہداری میں داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہیں اور میری طرف دیکھتی رہیں۔ اچانک میرے رگوں پے میں سنسنی دوڑ گئی، دل کی دھڑکنیں پورے جسم میں گونجنے لگی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، ان کے ہونٹوں پر ایک دبی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ میں بیگم بلقیس کے مقابل تقریباً 4 فٹ کی دوری پر کھڑا رہ گیا۔ یہ بڑے معنی خیز لمحے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شیریں لہجے میں کہا، اب کھڑے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ میں کہہ تو رہا تھا مگر میرا سراپا گواہی دے رہا تھا کہ میں پتھر ہو چکا ہوں۔ اب یہاں سے ہلنا میرے لیے بے حد دشوار کام ہوگا۔ ان کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں لرزے، پھر انہوں نے بڑی ادا سے میری کلائی تھامی اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے مجھے ایک نیم تاریک کمرے میں لے آئیں۔ اس کمرے میں لالٹین وغیرہ نہیں تھی، بس قریبی کمرے کے نیم وا دروازے سے مدھم روشنی یہاں پہنچ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں حامد شہنیل کے لحاف کے نیچے سو رہا تھا، اس کے ارد گرد کاپیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فیروزہ بھی شاید آس پاس کے کسی کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ میری کلائی تھامے الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئیں اور پھر ایک منقش چوبی الماری سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئیں۔ یہ ایک ایسی دعوت تھی جس سے انکار کرنا یا جس کو قبول کرنے میں تاخیر کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کو باہوں میں لے لیا، میرے ہونٹ مہینوں سے ان کے چہرے کو ترس رہے تھے۔ ان کے لباس کی سرسراہٹ، بدن کی خوشبو، چہرے کا نمک، کوکے کا لشکارہ، یہ سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو گیا اور ایک ایسی جہاں فضا کیفیت میں ڈھل گیا جس نے مجھے یک لخت ہواؤں میں اڑا دیا۔ میرے ہاتھ گستاخ ہونے لگے۔ میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کیوں اتنا پیار کرتا ہوں آپ سے، کیوں کرتا ہوں؟ اس ہانپتی ہوئی سرگوشی کا جواب ہانپتی ہوئی سانسوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ احاطے سے پار کوئی گھوڑا ہنہنایا، کسی اونگتے ہوئے پہرے دار نے 2-3 بار کھانسی کی اور ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ ناراض ہو گئے تھے؟ بیگم بلقیس نے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا اور ایک بار پھر ان میں گم ہونے لگا۔ ان کی پشت پر چوبی الماری ہل رہی تھی، آہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اب بس کرو، انہوں نے کہا اور ایک ادا سے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ کسی قریبی کمرے سے فیروزہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، نیتاجو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ بیگم بلقیس نے کہا، اچھا اب تم جاؤ۔ میں واپس مڑا مگر 2 قدم چل کر پھر بیگم بلقیس کی طرف آ گیا۔ ایک عجیب سے جذبات انگیز شوخی نے مجھے پھر سے ان کے چہرے پہ جھکا دیا۔ اوہو اب جاؤ بھی، انہوں نے ہولے سے دھکیلا، انٹر کام پہ بات کریں گی؟
اچھا بابا کروں گی۔ کتنی دیر میں؟ 1 گھنٹے تک۔ میں واپس آ گیا۔ میرے روئیں روئیں میں خوشی ناچ رہی تھی، ایک ایسی مستی جس میں ہر طرح کے اندیشے خدشات غرق ہو کے رہ گئے۔ مجھے اپنے آپ سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، ان کے دل نواز چہرے کا نمک میرے ہونٹوں کے رستے میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس دل نشین ملاقات کے مناظر کو تصور میں بسا کر آنکھیں بند کر لوں اور سو جاؤں، لیکن ابھی کچھ دیر میں ان کی کال آنی تھی۔ میں انٹر کام کے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ جو ہی ان کی طرف سے بیل ہوئی میں نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، بیگم بلقیس کی شیریں آواز کانوں میں گونجی۔ ہیلو، اب تو آپ کے بغیر تھوڑی دیر گزارنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اگر جدائی لمبی پڑ گئی تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پوچھا فیروزہ کو شک تو نہیں ہوا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ اور تاجو آج کہاں گئی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ آج ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ گئی ہوئی تھی یا آپ نے بھیجا تھا؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تم جو بھی سمجھ لو، وہ شرمیلے انداز میں مسکراتے لہجے میں بولی۔ والی جی اب ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ان کو ٹھیک رکھنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں جی؟ انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، خاور، والی جی کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ہر معاملے میں تم پر بہت بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ تمہارے موجود ہونے سے ان کو بہت سہارا ملتا ہے۔ ان سے دور مت ہونا۔ تم ان کی ضرورت بن گئے ہو۔ نہیں بلقیس، آپ اس بارے میں بالکل بے فکر رہیں۔ کل تمہارے آنے سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ 2 دن سے بالکل گمسم تھے، لیکن تم سے باتیں کرتے رہے۔ دوائی سے ان کی طبیعت بھی بہتر ہوئی۔ آپ کے لیے اور ان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، میں نے کہا، اور خلوص سے دل سے کہا۔ موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو معاملہ کنٹرول ہے، بس قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور وہ سمینہ والا معاملہ؟ میرا مطلب ہے اب تو نہیں مل رہی وہ موکھلوں کے بندے سے؟ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جی۔ وہ اس بات کا بھی دل پر بڑا اثر لے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہے، یہ لوگ حویلی کے پرانے ملازم تھے، بلکہ جدی ملازم کہنا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں جی، میں نے اور نصر اللہ نے سارے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ ایک بار پھر ہار کا تذکرہ بھی ہوا۔ بیگم بلقیس بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں نے اتنا مہنگا تحفہ کیوں خریدا۔ والی جی کو بیگم بلقیس کے سارے زیورات کا علم تھا، اس لیے بیگم بلقیس نے یہ ہار ایک تکیے میں چھپا کر جستی پیٹی کے سامان میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا۔ بات ختم ہونے کے بعد بھی میں دیر تک بیگم بلقیس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ایک معمہ تھی۔ ان کے محسوسات کو سمجھنا میرے لیے نہایت دشوار کام تھا۔ کسی وقت یوں لگتا تھا کہ وہ والی جی کی خاطر مجھ سے محبت کرتی ہیں، یا پھر شاید مجھ سے محبت کرتے رہنے کے لیے انہوں نے ایک جواز ڈھونڈ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں بے شک غلط ہے، لیکن اس میں ان کے محبوب شوہر کی بہتری شامل ہے۔ ان کو ایک مضبوط سہارا مل رہا ہے۔ ایک بار پھر وہی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ایک عورت 2 مردوں سے پرخلوص محبت کر سکتی ہے؟ میں بستر پر نیم دراز ہو کر سوچتا رہا۔ انگیٹھی کی راکھ میں نیم سرخ انگارے چمکتے رہے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں حویلی کے پہرے دار کی آواز گونجتی رہی۔ میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں، میں اونگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں سو جاتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے وہیں سے پوچھا، کون ہے بھئی؟ میں، نصر اللہ، دبی دبی آواز آئی۔ آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ نصر اللہ اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ متغیر تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے؟ خیر ہے، لیکن گڑبڑ بھی ہے، اس نے اپنے اونی دستانوں والے ہاتھ انگیٹھی کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کڑی سمینہ باز نہیں آ رہی۔ الو کی پٹھی آج پھر پاشے سے ملی ہے، میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اطلاع واقعی کافی حیران کن تھی۔ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ میں نے پوچھا۔
شامپور سے باہر نمبردار کھوکھر کے پرانے کھو پر میرے ساتھ نذیر اور ملتانی بھی گشت پر تھے۔ روہی کے پاس سے وہ دونوں رخ کی طرف نکل گئے۔ میں نے شامپور کا چکر کاٹنا تھا۔ ابھی میں سعید کے ڈیرے کے پاس تھا کہ مجھے وہ نظر آ گیا۔ کون؟ پاشا؟ نصر اللہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے تفصیل بتائی۔ جس جگہ کو سعید کا کھو کہا جاتا تھا وہ بے آباد پڑی تھی۔ کھو کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ کھو کے ساتھ جو 2-3 کچے کمرے تھے وہ بھی ڈھہ چکے تھے۔ شاید ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے کی چھت سلامت تھی۔ نصر اللہ نے پاشا کو انہی کمروں سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ جست لگا کے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ نصر اللہ نے خود کو جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے کر لیا۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر نکلا تھا۔ نصر اللہ وہیں کھڑا رہا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے ایک اور پرچھائی دیکھی۔ یہ سمینہ تھی۔ مدھم چاندنی میں وہ سکڑی سمٹی نکلی اور پھر کماد کے کھیتوں میں گھس کر شامپور کی طرف چلی گئی۔ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا وہ سمینہ ہی تھی۔ 101% جی، اور پاشا بھی مجھ سے بس 3-4 گز کے فاصلے سے گزرا ہے۔ نصر اللہ کی آواز میں ابھی بھی ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام چکر نہیں ہے۔ کافی پکا اور گہرا معاملہ لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کڑی کیسے پھنس گئی اس حدوش کے چکر میں۔ اس کی عزت تو مشکل ہی بچی ہوگی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اس کی جان بھی نہ چلی جائے۔ یہ بہت غلط بندہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے میں اور نصر اللہ گھوڑیوں پر سوار شامپور پہنچے۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ ہر شے اوس میں بھیگی اور ٹھٹری ہوئی تھی۔ سعید کھوکھر کے مسمار شدہ کنویں پر ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر دیکھا۔ پرالی کے درمیان بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی گئی تھی، جیسے گھونسلے ہوں۔ یہاں مجھے بھنے ہوئے مرغ کی چند ہڈیاں پڑی نظر آئیں۔ یقیناً یہ مرغ یہاں پر رات کو کھایا گیا تھا۔ سگریٹ کے کچھ ٹکڑے بھی کچے فرش پر پڑے تھے۔ ہم نے پرالی کو ادھر ادھر کیا تو تقریباً 2 فٹ کی گہرائی سے سگریٹوں کا ایک پیکٹ اور شراب کے 2 سیل بند ادھے دستیاب ہوئے۔ یقیناً ان سارے لوازمات کا تعلق پاشا اور سمینہ سے ہی تھا۔ یہ دیکھو جی، نصر اللہ نے کچے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دھیان سے دیکھنے پر ایک زنانہ اور ایک مردانہ جوتے کے نشان صاف طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں پھر یہاں آئیں گے۔ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے، نصر اللہ نے کہا۔ میں خاموش رہا۔ میرے کانوں میں بیگم بلقیس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سمینہ اور اس کی ماں دلشاد حویلی کے جدی ملازموں میں سے ہیں اور ان کے لیے والی جی بہت فکر مند رہتے ہیں۔ اس جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ سمینہ کی بدنامی کے پوسٹر دیواروں پہ لگ جاتے۔ مذکورہ جگہ کو دیکھنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میں اس واقعے کی اطلاع والی جی کو دیکھ کر ان کی پریشانی میں ہرگز اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نصر اللہ کو بھی تاکید کی کہ وہ فی الحال یہ خبر صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھے۔ اگلے روز شام کے فوراً بعد میں حویلی سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے استبل میں سے اپنی گھوڑی نکال لی۔ حویلی سے تھوڑی دور میں نے چودھری عزیز کو دیکھا۔ وہ ایک سجے سجائے تانگے پر حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے حسب عادت رعونت سے جواب دیا۔ اس کی رعونت کو نظر انداز کرتے ہوئے میں شامپور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویسے بلقیس بیگم کے حوالے سے چودھری عزیز نے ابھی تک مجھ سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ابھی تک اس نے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے خاص طرح کی ناپسندیدگی موجود ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ وسیع و عریض کھیتوں کے درمیان شامپور نیم روشن گھروں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ تھا۔ میں گھوڑی دوڑاتا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ دلشاد کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ میں ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ میں نے لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈ بعد اندر سے ایک محتاط آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں خاور ہوں، والی جی کی طرف سے آیا ہوں، سمینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دروازے کی دوسری طرف چند سیکنڈ کے لیے ایک سہمی ہوئی سی خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ ابھری۔ کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا میں یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ پھر میں نے ذرا توقف سے پوچھا، آپ سمینہ کی والدہ ہیں؟
توقع کے مطابق اس سوال کا جواب ہاں میں آیا۔ میں نے کہا اماں جی پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، آپ ماں بجا ہیں اور آپ کی بیٹیاں میری بہنوں کی طرح ہیں، آپ دروازہ کھولیں، میں بس آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر تک اندر سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آتی رہیں، غالباً دروازے کی درزوں سے مجھے اچھی طرح دیکھا بھی گیا۔ پھر ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا، وہ 50 کے قریب دکھائی دیتی تھی، لباس اور چہرے سے غربت ٹپکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تمکنت تھی، ایک طرح کا وقار تھا۔ میں نے سلام کیا، وہ عورت مجھے برآمدے سے گزار کر ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ایک طرف اوپر نیچے 3 چارپائیاں رکھی تھیں، ان چارپائیوں پر کچھ رنگ برنگے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے مختصر برآمدے میں بھی ایسے چند چمکیلے لباس دیکھے تھے۔ مجھے بیگم بلقیس کی بات یاد آئی۔ چند روز پہلے بیگم بلقیس نے بتایا تھا کہ دلشاد کی 2 بڑی بیٹیوں کے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے۔ دلشاد کی آنکھوں میں ڈرے ہوئے سے سوالات تھے۔ میں نے پہلے اپنی بے تکلف باتوں سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ قدرے نارمل نظر آنے لگی تو میں اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ کا ذکر چھیڑا اور بتایا کہ والی جی اس کی طرف سے پریشان ہیں۔ دلشاد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، میری بچیوں کے لیے کسی کو پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، لیکن اماں جی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ وہ بندہ نہ صرف غیر برادری کا ہے بلکہ دشمن پارٹی کا ہے۔ اس میں ہم سب کی عزت بے عزتی کا سوال ہے۔ عزت بے عزتی کی باتیں میں والی جی سے بہتر سمجھتی ہوں۔ دلشاد کے لہجے میں زہر پوشیدہ تھا۔ اور جہاں تک سمینہ کی بات کر رہے ہو وہ بات اب پرانی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے میری دھی سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کون غلطی نہیں کرتا؟ اس پنڈ میں اور کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کی طرف کسی کی نظر کیوں نہیں جاتی؟ اور جہاں تک بات میری دھی کی ہے اب وہ سنبھل گئی ہے، میں نے سنبھال لیا ہے اسے۔ مہربانی کر کے اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہ ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب سمینہ کا موکھل پاسا سے کوئی رابطہ نہیں؟ نہیں ہے، دلشاد نے غصے اور وسوخ سے کہا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اماں جی میں یہاں کوئی تھانے دار بن کر نہیں آیا، حالانکہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ میں صرف آپ کی ہمدرد کے طور پر یہاں موجود ہوں۔ مجھے کچھ باتوں کا پتہ چلا ہے اور میں نے یہ باتیں ابھی تک والی جی کو نہیں بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمینہ کو یہاں لائیں، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے لب و لہجے نے اماں دلشاد کو چونکا دیا۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہیں، لیکن پھر میرے اصرار پر سمینہ کو کمرے میں لے آئیں۔ سمینہ کو آج میں نے دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ تب دیکھا تھا جب وہ استبل کے تہہ خانے میں تھی اور باہر نکلنے کے لیے رو پیٹ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے پر اس کے چہرے سے بھی پہلے جو چیز نظر آتی تھی وہ اس کی معصومیت تھی۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں، وہ اپنے پاؤں کے ناخن سے کمرے کے کچے فرش کو مسلسل کھرچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پر تازہ تازہ مہندی لگی تھی۔ میں نے اماں دلشاد سے کہا، اماں جی یہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، آپ ذرا باہر چلی جائیں، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں دلشاد نے باہر جانے سے انکار کیا، مگر میں نے نرمی اور حکمت سے اسے قائل کر لیا۔ میں نے سمینہ کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے پوچھا کہ وہ صاف صاف بتائے کہ چاہتی کیا ہے۔ اس کے لہجے اور جسم میں لرزش نمودار ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے جی؟ تم وہ سب کچھ کر رہی ہو جس کو نہ کرنے کا تمہیں بار بار کہا گیا ہے اور جس سے باز آ جانے کا تم نے رو رو کے وعدہ بھی کیا تھا۔ تم پھر اس بدماش سے مل رہی ہو اور ہم سب کو ذلیل و خوار کرانے پہ تلی ہوئی ہو۔ میں نے دھیمے مگر پھنکارتے لہجے میں کہا، میں کسی سے نہیں مل رہی، میں نے تو باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ وہ ہکلائی، اور کل رات کو تمہاری روح سعید کے کھو پہ پہنچی ہوئی تھی اور وہاں پرالی کے ڈھیر میں تمہاری روح اس گنڈے کے ساتھ گھس کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے واسکٹ کی جیب سے شراب کا سیل بند ادھا نکالا اور سگریٹوں کا وہ بند پیکٹ بھی جو پرالی میں سے ملا تھا۔ وہ گنگ ہو گئی۔ میں نے کہا، میرے بندوں نے تم دونوں کو وہاں سے نکلتے دیکھا ہے۔ سمینہ کا رنگ ہلدی ہو گیا، اوڑھنی کے اندر اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپتے جا رہے تھے۔ وہ ایک دم سے رونے لگی، اس کے موٹے آنسو بارش کے قطروں کی طرح تواتر سے اس کی مہندی لگے ہاتھوں پہ گرتے چلے گئے۔ میں نے اپنے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا، دیکھو سمینہ، جس طرح سے تم چل رہی ہو
تم پہ بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔ اگر اس وقت سے بچنا چاہتی ہو تو مجھے کھل کے بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ تم بتاؤ گی میں اپنے تک رکھوں گا، والی جی تک کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور جس طرح سے ہو سکا تمہاری مدد کروں گا۔ وہ خاموش رہی، سر جھکا کے سسکیاں بھرتی رہی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے مزید تسلی دی۔ میں اپنی زبان کے کہے پر کٹ مرنے والا بندہ ہوں۔ کچھ دیر تک اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا، کیا وہ تم سے کسی طرح کی زبردستی کر رہا ہے؟ کسی طرح کا دباؤ ہے تم پر؟ چند سیکنڈ ساکت رہنے کے بعد اس نے اوڑھنی کے نیچے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا ہے؟ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ میں نے 2 بار مزید یہی سوال دہرایا۔ آخر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سسکنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہے تم سے؟ اس نے روتے روتے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم جانتی ہو وہ دشمن پارٹی کا بندہ ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ مشہور ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کچھ بھی ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، اس کا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ لوگوں کا کام تو ہے ہی باتیں کرنا، وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔ میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سیدھی سادی لڑکی کس طرح پاشے جیسے شخص کے چکر میں گرفتار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، یکا یک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اماں دلشاد دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اس نے سمینہ کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور اس پر چلاتے ہوئے کئی زوردار 2 ہتھڑ اس کے سر پہ مارے۔ حرامزادی، کتی، ڈائن، میرے کلیجے کو کچا کھانے والی، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہ گئی؟ تجھے زندہ کیوں نہ دفن کر دیا ہم نے؟ وہ بولتی چلی گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے کے دروازے سے لگ کے اندر ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے سمینہ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اماں دلشاد بے انتہا طیش میں تھی۔ وہ سمینہ کو مارتے ہوئے اس کے اوپر ہی گر گئیں۔ اوپر نیچے رکھی ہوئی 3 چارپائیاں بھی ڈھہ گئیں۔ پڑچھتی پر بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی چینی کی پیالیاں اور پلیٹیں گر کے ٹوٹ گئیں۔ میں نے ڈھال بن کے سمینہ کو بچایا۔ ایک اور لڑکی دبی آواز میں چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اماں کو تھام لیا۔ یقیناً یہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ اماں دلشاد نے دلدوز آواز میں سمینہ اور دیگر بیٹیوں کو کوسا۔ یہ کیوں زندہ ہے؟ مر جاتی یہ حرامزادیاں۔ ان کے نصیب سڑے ہوئے تھے تو پھر یہ خود بھی سڑ گئی ہوتی۔ مرنے والا مر گیا، مجھے عذابوں میں ڈال گیا۔ میں نے اماں دلشاد کو بمشکل سنبھالا۔ دوسری لڑکی سمینہ کو کلاوے میں لے کر باہر چلی گئی۔ اماں دلشاد کچھ دیر تک روتی رہیں، پھر بولی، اس مرن جوگی نے قسم کھائی تھی کہ اب اس منڈے سے نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، پر یہ پھر بھی اس کے پاس گئی۔ اس نے ہماری عزت نیلام کرنے پہ کمر باندھی ہوئی ہے۔ ایسی اولاد کے ٹوٹے کر دینے چاہیے۔ بچی ہے اماں جی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس ذرا اس کی نگرانی سخت کر دیں۔ اسے بتائیں کہ اب اگر والی جی نے اسے پکڑ لیا تو آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ میں بھی سمجھاتا ہوں اسے، اور واقعی یہ کام بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، کسی نے تعویذ پلا دیے ہیں۔ یہ میری سب سے چنگی کڑی تھی، سب سے سمجھدار، بڑی بہنوں کو بھی سمجھاتی تھی، سب کی ہمدرد، سب کی خیر خواہ، پر اب تو اسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی اس کتے کے چکر میں پڑی ہے، سب کچھ بھول گئی ہے۔ حرامزادی یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ 100 منتوں مرادوں کے بعد بڑی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہونے لگے۔ اگر اس کے کرتوتوں سے ان کا کام بگڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں بیچاریاں اس کی وجہ سے دن رات سہمی ہوئی ہیں۔ میں تقریباً مزید آدھا گھنٹہ اماں دلشاد کے گھر رہا۔ میں نے اماں دلشاد کی موجودگی میں ہی ایک بار پھر سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بس اوڑھنی کی اوٹ میں مسلسل روتی ہی رہی۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر میں رات 8 بجے کے قریب اماں دلشاد کے گھر سے نکلا۔ دروازے سے باہر میری گھوڑی کھڑی تھی۔ میں سوار ہو کے چل دیا۔ گلی خالی تھی۔ گلی کے موڑ پر چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی نما عورت تیزی سے میرے سامنے آئی اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہا۔ میں رک گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں نے آواز سے پہچان لیا۔ یہ وہی بڑی عمر کی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے سمینہ کو اماں دلشاد کی مار سے بچانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے انجان بن کے پوچھا۔
میں سمینہ کی سب سے بڑی بہن شادہ ہوں۔ سمینہ کی سب سے بڑی بہن تو فوت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں اس کے بعد سب سے بڑی ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کل عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان میں آ سکتے ہیں؟ اگر تم کہتی ہو تو پہنچ جاؤں گا، میں نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد میں وہیں ملوں گی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی راجوال کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ذہن اماں دلشاد، سمینہ اور شادہ میں ہی اٹکا رہا۔ شادہ غالباً میرے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے باہر آ گئی تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ یقیناً وہ کوئی ایسی خاص بات بتانا چاہتی تھی جس کا ذکر وہ ماں اور بہنوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اندر تجسس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے روز میں مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے میاں جی کے قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قبرستان پر نظر رکھی جا سکے۔ میرا انداز ایسے ہی تھا جیسے یہاں رک کر کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک دو راہگیروں نے مجھے پہچانا بھی ہو، مگر کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر شادہ نام کی وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ قبرستان میں ایک درمیانی عمر کی عورت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی تازہ تازہ مرنے والے کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہی تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آہستہ آہستہ شام کا اندھیرا قرب و جوار کو ڈھانپنے لگا۔ شادہ نہیں آئی۔ ایک بار دل چاہا کہ آج پھر اماں دلشاد کے گھر کا رخ کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس آ گیا۔ ذہن میں کئی طرح کی الجھنیں تھیں۔ کسی وقت لگتا تھا کہ سمینہ اور پاشا والا معاملہ واقعی عشق اور محبت کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور میں خود بھی اسی قول کا شکار تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سمینہ کسی مجبوری کے گھیرے میں ہو۔ نصر اللہ کو میں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگلے روز نصر اللہ نے ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی قبرستان میں لگائی جو اماں دلشاد اور اس کی بیٹیوں کو پہچان سکتا تھا۔ اس کے ذمہ کام یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان پہ نظر رکھے اور دیکھے کہ شادہ وہاں فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے یا نہیں۔ وہ بندہ غفور 2 دن وہاں جاتا رہا، مگر میری توقع کے عین مطابق شادہ وہاں نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے اس نے مجھے کچھ بتانے کا ارادہ بدل دیا ہے۔ اسی دوران میں عید کے دن آ گئے اور یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے پس منظر میں چلا گیا۔ بہرحال اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ سمینہ جلد پاشے سے نہیں ملے گی۔ ایک دن میرا یار تیمور میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہم بچپن کے لنگوٹیے تھے، ایک دوسرے کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں رہتی تھی، بیگم بلقیس والی بات بھی نہیں۔ باتیں کرتے کرتے اچانک تیمور نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مسکرا کے بولا، لے بھائی خاورے، تیری ہیر آ گئی اپنی سہیلیوں سمیت۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور دھڑکنیں زیر و زبر ہو گئیں۔ بیگم بلقیس اپنی بہن فرزانہ اور کچھ دیگر عورتوں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھیں۔ تاجو اور فیروزہ وغیرہ بھی ہمراہ تھیں۔ میں نے کہا، ہاں یار، واقعی ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے سہیلیوں کے درمیان ہیر یا پھر تاروں کے درمیان چاند۔ تیمور نے گہری سانس لی۔ خاورے، تم تو شاعر ہوتے جا رہے ہو، پر سچی بات میں بار بار کہوں گا، مجھے اس سارے معاملے کا کچھ انجام اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری عزیز اور والی جی اندر ہی اندر غصہ جمع کر رہے ہیں۔ کسی دن دھماکہ ہو جائے گا۔ اب تو جو کچھ بھی ہو، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی بیگم بلقیس کا فکرہ کانوں میں گونجنے لگا، اب واپسی ناممکن ہے خاور۔ بیگم بلقیس دیگر عورتوں کے ہمراہ آگے نکل گئی۔ اب میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان کا تازہ تازہ تصور آنکھوں میں بسا کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کل پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت نیم تاریک کمرے میں آخری ملاقات کے مناظر ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ اپنی گستاخیاں، بیگم بلقیس کی نیم رضامندیاں ذہن میں آتی تھیں اور لہو میں چنگاریاں سی چھوڑنے لگتی تھیں۔ دل گواہی دینے لگتا تھا کہ اگلی ملاقات میں ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ بیگم بلقیس مجھے مزید قریب آنے کا موقع دیں گی۔ میں اپنی دلی کیفیت چھپا نہیں رہا۔ میری محبت میں جہاں لطیف ترین احساسات پوری شدت سے موجود تھے، وہاں جسمانی تقاضے بھی پوری طاقت سے پائے جاتے تھے۔ وہ یہ کیا ہوا؟
تیمور کی آواز نے مجھے چونکایا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ کھڑکی سے باہر عید بازار میں ہلچل نظر آئی۔ عورتیں اور بچے ہراساں انداز میں بازار سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر میں نے ایک ہانپتے ہوئے شخص کو دیکھا جو تیز تیز کچھ بول کر لوگوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ ایک دم سے چلانے کی بہت سی آوازیں ابھری اور خریدار بھرمار کر کے بازار سے باہر بھاگے۔